علی بھائی سب سے بنیادی چیز اسکولنگ سسٹم ہوتا کیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ چلتا کیسے, سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں. اچھی اور معیاری تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے بیسکلی, تو یہ ہم سمجھتے ہیں اور یہ اسی کانسیپٹ کے تحت اپنے اسکولنگ سسٹمس کو انیشیٹ بھی کرتے ہیں. بالکل. اگر ہم اسکولنگ سسٹم کی بات کریں تو بیسکلی اسکولنگ سسٹم جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دیں, یعنی سیٹ آف ایک اس طرح کا رول کہ جس کے اندر ملٹیپل چیزیں ایڈیڈ ہوں. لائک دیٹ ہم بات کرتے ہیں ایک اسکولنگ سسٹم کی, تو اسکولنگ سسٹم میں سب سے پہلا جو ایک سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہمارے اسکول کا انفراسٹرکچر یا بلڈنگ. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بلڈنگ ہم کس علاقے میں حاصل کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس علاقے میں ہم اسکول کی بلڈنگ حاصل کریں گے تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہاں پر وہ بلڈنگ کے معاملات کیسے کہ وہاں اسٹوڈنٹس ایزیلی پہنچ سکیں گے, اسٹاف ایزیلی پہنچ سکے گا. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ٹیچرس کی کوالٹی کیسی رکھنی ہے, یعنی ہم کس لیول کے ٹیچرس ہائر کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم مارکیٹنگ کے اوپر بھی جاتے ہیں. اس کے بعد ساری چیزیں کر لینے کے بعد ان سب سے اوپر کا جو ہمارا ایک کانسیپٹ آتا ہے وہ ہمارا یہ آتا ہے کہ کریکولم ہم نے کس لیول کا سلیکٹ کرنا ہے. صحیح. یہ بہت زیادہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں کہ جب ہم اس اسکول کو سیٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا جو ہے پھر ایک سسٹم بھی ڈیولپ ہوتا ہے. یہ سب چیزیں مل کر ایک اسکولنگ سسٹم بناتی ہیں. بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ایک سارے سسٹم کو ڈیولپ کر لیتے ہیں تو ہمیں پھر ایک اچھے اسکول کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہم جاتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, ایک تو سیناریو یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ خود سے ایک سسٹم کو اسٹارٹ کرتے ہیں, لیکن اس کا سب سے بڑا ڈرا بیک جو دیکھنے میں آتا ہے, اگر آپ کے پاس اسکولنگ کا سینس نہیں ہے, آپ کو پریویس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, تو آپ سیکھتے سیکھتے کچھ عرصے کے بعد تجربات کی نظر ہوتے کچھ عرصے کے بعد یا تو کامیاب ہو جاتے ہیں یا آپ اسکول بند کر دیتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, اس ناکامی یا کامیابی کے سینس کے اندر سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے وہ آپ کے اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے. تو یہ چیز ہمارے لیے بڑی ایک الارمنگ سی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اپنا اسکول کھولیں اور اگر ہمارے پاس اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو ہمارے لیے اسٹوڈنٹس کا ایک بہت بڑا نقصان ہے, نقصان عظیم سمجھ لیں آپ. لیکن اگر ہم کسی ایک اچھے سسٹم کا پارٹ بنتے ہیں, اس سسٹم کے تحت ہم جب اپنے ایک اسکولنگ سیگمنٹ کا اڈاپٹ کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ایکسپیرینسز سے اپنا اسکول اسٹارٹ کریں, تو اس میں سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کو باقاعدہ سے 3 فارمس کے اندر, یعنی آپ سمجھ لیں اسکول اسٹیبلشمنٹ کا ایک پورا پلان ملتا ہے. اس اسکول اسٹیبلشمنٹ پلان کا بیسکلی پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا اسکول کس طرح سے انیشیٹ کرنا ہے. صحیح ہے. یعنی جیسے میں نے آپ سے بات کی سب سے پہلے کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کس ایریا میں کھولنا ہے, کتنے بڑے رقبے پہ آپ کا اسکول ہوگا, یعنی سائز اس کا کیا ہوگا, انفراسٹرکچر کیسا ہوگا, رومس وغیرہ کی تعداد, یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. پھر اس کے بعد اس کے اندر جو ہے انفراسٹرکچر کے ساتھ ٹیچرس کی جو ہے وہ ریکروٹمنٹ کا ایک پورا سلسلہ ہوگا, ٹرین ٹیچرز آپ اپوائنٹ کریں گے. پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی جب آپ ایک سسٹم کے ساتھ آپ جب اٹیچ ہوتے ہیں تو آپ کو ایک پورا زبردست قسم کا کریکولم سیٹ کیا ہوا ملتا ہے, اور جب وہ کریکولم آپ تک بڑھایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کو اکیڈمکس کی کمپلیٹ گائیڈ لائن بھی دی جاتی ہے. اس گائیڈ لائن کا بیسک پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے پورا سال اپنے سسٹم کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے, یعنی کس طرح سے امپلیمنٹ کرنا ہے, کس طرح سے آپ نے لیسن پلان ڈیلیور کرنا ہے, ٹیچرس کی ٹریننگ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ول بی گائیڈیڈ فرام دا سسٹم. صحیح ہے. پھر اس کے ساتھ اسٹوڈنٹس کی مارکیٹنگ, یعنی اسٹوڈنٹس کس طرح سے آپ کے اسکول تک آئیں گے, ان کا پروسیس کیا ہوگا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایڈمیشن کس طرح سے آپ لینا شروع کریں گے. یہ پوری کمپلیٹ گائیڈ لائن انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ آپ کو انشاءاللہ ایک سسٹم پرووائڈ کرتا ہے.